سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے کہا ہے کہ اس وقت ایک گرینڈ پلان کے تحت قومی حکومت تشکیل دینے کی افواہیں گردش میں ہیں، جس میں تمام بڑی سیاسی جماعتیں بشمول تحریک انصاف شامل ہوگی۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اصل فیصلہ ساز اسٹیبلشمنٹ موجودہ حکومت سے مطمئن نہیں ہے۔ روزنامہ جنگ کے لیے سیاسی تجزیے میں سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ نئی حکومت نظام یا فرد کے بارے میں یہ جاننا کہ وہ مستقبل میں کیا کرنے والا ہے قدرتی سوال ہے، لیکن موجودہ حکومت اور نظام نے کبھی اپنے مستقبل کے ارادوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ چنانچہ یہ ایک فرضی خاکہ ہے جو سراسر قیاس پر مبنی ہے۔ ایوب خان کی ڈائریوں سے جو اب شائع ہو چکی ہیں، صاف پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پہلے سے مستقبل میں کیے جانے والے اقدامات طے کر رکھے تھے۔ جو بھی حکومت آتی ہے وہ بتائے نہ بتائے، اس کے پیش نظر ایک ہی پلان ہوتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، بینظیر بھٹو، جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف، سب کے ملک کو بہتر کرنے کے لیے اپنے اپنے پلان تھے۔ کوئی ان پر عمل کر سکا یا نہیں، مگر ہر ایک کے ملکی نظام اور حکومت کے بارے میں خواب ضرور تھے۔ جنرل باجوہ آئے تو پتہ چلا کہ باجوہ ڈاکٹرائن کی سوچ کیا تھی اور وہ کس حد تک نافذ العمل ہو سکی۔ موجودہ نظام اور حکومت کے گرینڈ پلان کا کسی کو علم نہیں، کیونکہ نہ کبھی اس بارے میں کوئی اعلان ہوا اور نہ ہی نظام اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اعلان کرنا ضروری ہے۔ سہیل وڑائچ کے مطابق موجودہ حکومت اور نظام کے گرینڈ پلان کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ اسے خاموشی ہے، زماں بیری پر یقین ہے۔ یہ اقوال پر کم اور اعمال پر زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ اسی لیے موجودہ نظام کے گرینڈ پلان پر افواہوں کا بازار گرم ہے۔ کہیں نئی شیروانی یا سلوانے کی چیمہ گوئیاں ہیں تو کہیں مارچ اپریل کی سرگوشی ہے۔ میرے خیال میں سب جھوٹ ہے، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف کامیاب وزیر اعظم ہے۔ فوج اور وزیر اعظم کا ورکنگ ریلیشن انتہائی شاندار ہے۔ عمران سے جاری کشمکش کے دوران فوج کے پاس شہباز شریف سے بہتر کوئی چوائس نہیں ہے، اس لیے فوری تبدیلی کی کوئی بھی منطقی دلیل موجود نہیں۔ تاہم سہیل وڑائچ کے مطابق موجودہ حکومت پر ناقدین کے اس اعتراض میں وزن ہے کہ یہ کوئی سیاسی بیانیہ بنانے اور اسے عوامی مقبولیت دینے میں ناکام رہی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کے حامی بھی اس کی ڈیلیوری سے مطمئن نہیں۔ اس عدم اعتماد کی وجہ سے ہی گرینڈ پلان کی کہانی جنم لیتی ہے، جس کا کوئی مادی ثبوت نہیں، مگر اندازہ کہتا ہے کہ گرینڈ پلان میں ایک ونڈر بوائے کی ضرورت کو محسوس کیا جاتا ہے۔ شہباز شریف سونا ہے، مگر اب ہیرے کی ضرورت آن پڑی ہے، کیونکہ برسوں کے تساہل کو ہیرے جیسا ونڈر بوائے ہی ختم کر سکتا ہے۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ خواہش چاہے پوری ہو یا نہ ہو، لیکن ان پر کوئی پابندی نہیں، اس لیے یہ خواہش تو کہیں نہ کہیں موجود ہے کہ وفاقی کابینہ کے ارکان بنگلہ دیش کی عبوری کابینہ کی طرح پی ایچ ڈی کی ڈگریاں رکھتے ہوں اور اپنے اپنے شعبوں پر اتھارٹی ہو۔ میری عقل اور منطق ان قیاس آرائیوں سے مطمئن نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس گرینڈ پلان کے مفروضے میں سب سے بڑی رکاوٹ تو یہ ہے کہ نظام کی کشتی اگر سیاسی بوجھ اتار کر سبک رفتاری سے چلنا چاہتی ہے تو اصل سوال یہ ہے کہ سیاسی سامان کس اسٹیشن پر اتارے، اور ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ سامان کشتی سے اتارتے ہوئے کسی مخالف کشتی میں تو نہیں ڈال دیا جائے گا۔ قیافہ شناس دلیلوں کے جواب میں کہتے ہیں کہ سیاسی سامان ہاتھ پاؤں کٹا ہے، اس میں کوئی طاقت ہے نہ رسوخ، اس کی بہتری ایک ہی قبلے اور ایک ہی امام کے پیچھے ہے، وہ چپ چاپ سر جھکائے ساتھ ہی رہے گا۔ قیاس آرا کا خیال ہے کہ گرینڈ پلان کو تقویت قومی حکومت کی آئیڈیا سے ملے گی، ایسی قومی حکومت جس میں سب سیاسی جماعتیں ہوں گی۔ اس میں موجودہ سیاسی اتحادی تو ہوں گے، لیکن عمران خان کی جماعت کا ایک مؤثر جتھا بھی اس حکومت کا حصہ ہوگا۔ افواہ ساز سے پوچھا کہ ملک میں ایک پارلیمان موجود ہے، کابینہ ہے، حکومت ہے، لہٰذا ان سب کی موجودگی میں گرینڈ پلان پر عمل کیسے ہوگا؟ افواہ ساز کے پاس کوئی معقول دلیل تو نہیں تھی، لیکن اس کا گھڑا گھڑایا جواب یہ تھا کہ یہی پارلیمان رہے گی، تبدیلیاں کسی بھی الیکشن کے بغیر ہوں گی اور پیدل چلتا ہوا یہ نظام گرینڈ پلان کے بعد دوڑنے لگے گا۔ لیکن سہیل وڑائچ کے مطابق اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر تین جماعتوں کی وراثتی سیاست اور اجارہ داری موجود ہے، جبکہ نظام کی عمران خان بارے ابھی تک کی سوچ ایک غدار یا غیر محب وطن کی ہے، جو افواج پاکستان کو ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت کمزور کر کے غیر ملکی ایجنڈے کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ باقی سیاسی جماعتیں بھی ریاست کی نظر میں دودھ کی دھولی نہیں۔ فوج ایک صوبے میں کرپشن پر ذہنی اضطراب کا شکار ہے تو دوسری طرف دوسرے صوبے میں ہونے والی محنت کے ثمرات زمینی سطح پر نہ پہنچنے پر شاکی ہے۔ تیسرا صوبہ انصافی ہے، جو کہ ویسے ہی نظام کی آنکھ میں کھٹک رہا ہے۔ اب ریاست اور موجودہ سیاست کا تعلق اگر اتنا ہی غیر ہموار ہے
तो लोग ग्रैंड प्लान की अफवाहें तो उड़ाएंगे। ये अफवाहें जितनी भी झूठी हों, ये तो तय है कि रियासत हुकूमत से मुतमईन नहीं है। ग्रैंड प्लान की कोई हकीकत है या नहीं, मगर कई लोग इसमें शमूलियत के लिए अभी से तैयार हैं। कई तो माजी की रिवायत के मुताबिक वफात परस्त हैं, जो माजी की तरह हर नए घोड़े पर सवारी के लिए तैयार रहते हैं, जबकि कई दर्द दिल रखने और मुल्क को संवारने वाले भी इस ग्रैंड प्लान की ट्रेन पर सवारी के इंतजार में हैं। सीनियर सहाफी का कहना है कि दिलचस्प बात यह है कि हालिया दिनों में बहुत से इंतखाबी घोड़े जिनकी विरासती हल्के मौजूद हैं, वो भी तवक्को कर रहे हैं कि कुछ नया होगा तो वो अगला बड़ा सियासी फैसला करेंगे। इनमें खामोश बैठने वाले, इलेक्शन हारने वाले और कई एक नूनिये और पिपलिये भी शामिल हैं। उन सब का ख्याल है कि ग्रैंड प्लान तादेर चलने वाला है, इसलिए इस नए सियासी ट्रक पर सवारी में बाहिफाजत लंबा सफर उनकी सियासी उम्र और कदर मंजिलत बढ़ाएगा। मुझे इन अफवाहों और कहानियों पर शक है, मगर जब सियासी मुस्तकबिल के बारे में एक पुरअसरार और मुकम्मल खामोशी होगी तो एक सदी से जायद सियासत में जिंदा रहने वाली कौम सियासी गपशप और सियासी घोड़े दौड़ाए बगैर जिंदा नहीं रह सकती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।